السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے کمنٹس کے جواب دوں گا، جو لیٹسٹ ویڈیو پہ آپ لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں، جو 2 دن پہلے میں نے اپلوڈ کی تھی۔ تو اس پہ کچھ دوستوں نے سوال پوچھے ہیں تو ان کے جواب دیں گے۔ تو چلتے ہیں آپ دوستوں کے سوالات کی طرف۔ تو اس بھائی نے پوچھا ہے، اور یہ جو بریڈنگ فارمولہ بتایا ہے، اس کو پورے سال استعمال کرنا ہے، اس پر بھی ایک ویڈیو بنائیں۔ اچھا، ان کا مطلب یہ ہے کہ جو بریڈنگ فارمولہ آپ نے بتایا تھا، کیا اس کو پورا سال استعمال کرنا ہے؟ نہیں بھائی، پورے سال استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بریڈنگ سیزن جب شروع ہوتا ہے یا شروع ہونے سے پہلے کچھ خوراکیں، کچھ بریڈنگ سیزن کے دوران کی کچھ خوراکیں ہیں، تو اس حساب سے چلنا ہے۔ باقی آج کل تو بریڈنگ سیزن جو ہے وہ اینڈ ہو رہا ہے، تو آپ نے پرندوں کو آپ نے بچا کے رکھنا ہے سردی کا مطلب گرمی سے۔ آج کل تو ویسے گرمی زیادہ ہے، تو اس سے تھوڑا بچا کے رکھنا ہے۔ اگر آپ کو چانس ہے کہ وہ بریڈ کریں گے تو پھر آپ ان کو کھڈے میں ہی رکھیں۔ بھائی، 2 منتھ کے بچے ہیں، دیمک کے علاوہ دوسرا کچھ بھی نہیں کھاتے، اور بارش کا موسم آ گیا ہے، دیمک ملنا مشکل ہوتا ہے، تو کیا کریں؟ اچھا، ویسے بارشوں کے موسم میں دیمک ہوتی ہے، کیونکہ جب میں دیمک بناتا ہوں نا، تو پہلے جو ریت ہوتی ہے اس کو پانی سے گلا کر لیتا ہوں، تو جب گلی ہوتی ہے پھر اس کے اوپر لکڑی دبا کے تو پھر دیمک تیار کرتا ہوں۔ ہاں، زیادہ زمین اگر گلی ہو جائے، مٹی زیادہ گلی ہو، تو پھر تو دیمک نہیں لگتی، لیکن دیمک خشک زمین میں بھی اتنی نہیں لگتی جتنی کہ تھوڑی گلی ہوگی تو وہ لگے گی۔ باقی رہا مسئلہ آپ کا کہ کچھ کھاتے نہیں ہیں، 2 ماہ کے بچے ہیں، تو بھائی شروع میں آپ کوشش کیا کریں کہ مختلف قسم کی خوراکوں پہ لگایا کریں تیتروں کو۔ جیسے اچھی خوراکیں ہیں، یہ انڈا ہے بوائل کر کے، اس کے بعد چاول ہیں، اس کے بعد ابلے ہوئے آلو ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ تیتر کے بچے جب بیمار ہوتے ہیں نا، تو اس وقت تو انڈا تو بہت ہی کمال کی چیز ہے نا، کیونکہ جب بچے کے اندر ویکنس آتی ہے تو اس کو انرجی والی خوراک چاہیے ہوتی ہے جس میں زیادہ پروٹین ہو، تو انڈا جو ہے اس ایسی صورت میں بہترین خوراک ہے۔ تو آپ دوسری خوراکوں پہ لگا لیا کریں، باجرے پہ لگا دیا کریں۔ باقی اب آپ ٹرائی کریں سبزہ، اگر آپ کے علاقے میں، چونکہ آپ انڈیا سے ستیندرا کمار، ویسے آپ نے بڑے دنوں کے بعد ہی یہ میسج کیا ہے، تو انڈیا میں اب مجھے نہیں پتہ کہ وہاں پہ اب کون کون سا سبزہ ملتا ہے، پالک اور سب دھنیا یا اس طرح کی اگر وہ چیزیں ملتی ہیں تو ان کو باریک کاٹ کے وہ ان پہ لگایا کرے۔ اگر وہ بھی نہیں کھا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے تیتروں کی جو بچوں کی صحت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ان میں مجھے کچھ گڑبڑ لگتا ہے۔ کہ دیمک تو تیتر کے وہ بچے جو بیمار ہوتے ہیں وہ بھی بڑی شوق سے کھانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ کوئی اور خوراک نہیں کھا رہے ہوتے، لیکن جب آپ ان کے آگے دیمک ڈالتے ہیں تو وہ پھر دیمک کو شوق سے کھاتے ہیں۔ تو باقی آپ کیڑے مکوڑے ٹرائی کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک مکوڑے کے متعلق میں بتایا تھا آپ نے کہ جنگلی مکوڑا بھی آپ تیتر کے بچوں کو کھلا سکتے ہیں، یہ بھی سمجھو گوشت کے متبادل ہی ہے۔ تو اس کے بعد میں تیتر شوق کو غالباً انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے تیتر کا شوق چھوڑ دیا ہے۔ بھائی کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیا ویسے چھوڑ دیا ہے یا اس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی تھی؟ تو اس کے بعد جو ہے، تیتر کے بچوں کو کون سی فیڈ دیں؟ اچھا، فیڈ سے مراد آپ کی مرغیوں والی فیڈ ہے یا کوئی بھی فیڈ؟ تو ایک تو فیڈ ہوتی ہے جو کہ صرف مرغیوں کو دی جاتی ہے، اور دوسری بات عام جتنی بھی خوراکیں ہم ان کو بھی فیڈ کہتے ہیں، تو یہ آپ نے کلیئر نہیں بتایا۔ ویسے اگر آپ مرغیوں والی فیڈ کی بات کر رہے ہیں تو آج کل جس طرح کا موسم چل رہا ہے، گرمیوں میں کوشش کریں اپنے بچوں کو فیڈ جو ہے نا وہ نہ دے تو بہتر ہے۔ ہاں، کبھی کبھار تھوڑی بہت ڈال دیا کریں، ویسے 11 نمبر استعمال ہوتی، کچھ دوست 14 نمبر بھی استعمال کر رہے ہیں۔ ویسے اگر آپ خوراک کے متعلق پوچھ رہے ہیں تو وہ میں بتا چکا ہوں، آپ انڈے پہ لگائیں ان کو، اس کے بعد چاول ابلے ہوئے، اس کے بعد جو ہے باجرہ بھی آپ کوٹ کے دے سکتے ہیں، دال مونگ بھی دے سکتے ہیں، سبزہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو باقی آلو جس طرح میں نے بتایا وہ بال کے دے سکتے ہیں، اس سے تیتر کے بچے موٹے بہت جلدی موٹے ہوتے ہیں۔
اس کے بعد ایک بھائی نے پوچھا تیتر کو فیڈ کیسے دیں؟ بھائی فیڈ خود آپ اس کے آگے ڈال دیں تو وہ کھانا شروع کر دے گا، اس کے منہ میں تو دی نہیں جاتی. ہاں البتہ جب وہ بیمار ہوتا ہے، کچھ نہیں کھا رہا ہوتا، تو اس وقت ہم نرم خوراکوں کا استعمال کرتے ہیں جو کہ وہ جلدی ہضم ہو جائے. تو ویسے یہ خود کھا لیتے ہیں، اس کو کوئی کھلانے کا کوئی خاص طریقہ اس طرح کا نہیں ہے کہ کوئی اسپیشل طریقہ ہو. اچھا بھائی طارق، بریڈ کے بعد تیتر کو کھڈوں میں رکھنا چاہیے یا پنجرے میں؟ پلیز اس پہ ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بنا دیں. بھائی اگر آپ کے پاس ایک دو پیر ہے، مطلب آپ ان کو پنجروں میں رکھ سکتے ہیں، ان کو ایسا ٹمپریچر دے سکتے ہیں جو کہ مناسب ہو، تو پھر تو بہتر یہی ہے کہ آپ ان کو پنجروں میں ہی رکھیں. کیونکہ پھر وہ سردیوں کا موسم آتا ہے، شدید سردیوں کا، تو اس میں نزلہ زکام کا خطرہ ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس زیادہ تعداد میں تیتر موجود ہیں اور آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو پھر تو مجبوری ہے آپ کو کھڈوں میں ہی رکھنا پڑے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو آپ لیٹسٹ جو آخری میری ویڈیو ہوتی ہے اس پہ آپ کمنٹس کر دیا کریں، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کی. باقی اگر آپ پہلی مرتبہ میرے چینل پہ آئے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر دیں، تاکہ تیتر کے متعلق میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پہ آپ لوگوں کو ملتا رہے. تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.